أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله کردار سے دل لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ درمیان میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے کردار سے دل کا جو درس تھا وہ رکا رہا۔ الحمدللہ آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے 12 جولائی 2003 بروز بدھ پھر سے کردار سے دل کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ شعر نمبر 306 سے لے کر 310 تک پڑھیں گے، لیکن 310 کی جگہ ہم 311 نمبر شعر پڑھیں گے۔ 310 کی جگہ ہم 311 پڑھیں گے اور 310 جو شعر ہے اس کو اگلی کلاس میں جوڑیں گے، کیونکہ جو ایک روانگی بنی ہوئی ہے اس روانگی پر قائم رہیں گے۔ تو توجہ کے ساتھ اب بیٹھیں ہمیشہ کی طرح۔ 306 سوچ لکھاری سوچ لکھاری شان سجن دی سچے سچے ہار لوڑی پورے کر رج تعریف ہوم سجن دی یار لاویں اکرے گوڑے۔ سوچ لکھاری، اے لکھنے والے سوچ، اے لکھنے والے سوچ، غور کر۔ شان سجن دی، اپنے محبوب کی شان کے اوپر، سچے سچے ہار لوڑی پورے، پیارے پیارے خوشبو والے جو ہار ہیں وہ پورے تلاش کرنا۔ کر رج تعریف خوب سجن دی، جی بھر کے اپنے محبوب کی تعریف کر۔ یار نامی اکرے گوڑے، اکرے پٹھاری زبان کا لفظ ہے، یہ جو تختی کے اوپر لیڈ پینسل سے یا کچی پینسل سے کچھ لکھا جاتا ہے اور پھر بعد میں روشنائی سے قلم سے اس کے اوپر دہرائی کی جاتی ہے، یا جو ٹریس کیا جاتا ہے پینسل کی مدد سے، جو ٹریس کیا جاتا ہے تختی پہ یا کاپی پہ یا پیپر پہ، تو اس ٹریسنگ پیپر پہ دوبارہ لکھنا اسے کہتے ہیں اکرے، اور اکروں کے اوپر گوڑے، یعنی انہیں گہرا لکھنا ہے۔ اے شاعر، اے شاعر، محبوب کی شان لکھنا چاہتے ہو، اپنے محبوب کی شان لکھنا چاہتے ہو تو پیارے پیارے ستھرے ستھرے سچے سچے الفاظ کے ہار بنا، ان الفاظوں کے ہار بنا پوری توجہ کے ساتھ، اور جی بھر کے اپنے محبوب کی تعریف کر، اور اس کی شان میں جو تو اکرے یعنی جو تو جملے بولے گا وہ انتہائی گہرے ہونے چاہیے۔ یہاں شاعر پہلے تو خود کو نصیحت کر رہا ہے، اور پھر وہ لوگ جو میدان عمل میں، میدان تحریر میں آنا چاہتے ہیں، شاعر ان کو بھی نصیحت کر رہا ہے کہ جب تم اپنے محبوب کی شان لکھو نا
تو چن چن کے الفاظ لگاؤ کہ میرے محبوب کی شیانہ شان کون سے حروف ہونے چاہیے، جن حروف کی ترتیب سے تحریر میرے کلام کو تو جان بخشے ہی بخشے، لیکن میرے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ یا میرے منہ سے ادا شدہ الفاظ میرے محبوب کی شیانہ شان تعریف ہوں۔ ایسے ہاتھ تلاش کر، ایسے الفاظ کا انتخاب کر، تعریف بھی تو محبوب کی کر رہا ہے، تعریف بھی تو محبوب کی کر رہا ہے۔ تو جو محبوب کی تعریف ہے اس تعریف کے لیے یہ تعریف کا حق بنتا ہے کہ تم اپنے الفاظ کے اندر، اپنی تحریر کے اندر، اپنی گفت و شنید کے اندر ایسے خوبصورت الفاظوں کو مزین کر، ایسی ترتیب کو مرتب کر کہ پڑھنے والے اس تحریر کی اصل خوبصورتی سے آشنا ہو جائیں، واقف ہو جائیں، سمجھ جائیں۔ اور پھر کیا، اور جب تو محبوب کی تعریف کرے تو جو تو الفاظ ہیں نا اتنے گہرے اکرے ہوں، یعنی یہاں شاعری بڑی اور ترتیب سے بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسے اکرے ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے، ٹریس پیپر، ٹریسنگ پیپر کے اوپر یا تختی کے اوپر کچی پنسل سے آپ اس کے اوپر کچھ نقرے، الف با تا ثا یا کچھ بھی لکھیں۔ اب تو آج کل تو تختی کا نظام تو ختم ہو گیا، ہمارے زمانوں میں تختی لکھی جاتی تھی۔ پہلے اس کو لکڑی کی پھٹی ہوا کرتی تھی، لکڑی کا چھوٹا سا تختہ ہوا کرتا تھا، اس کو پانی سے گیلا کیا جاتا، اس کے اوپر لگی ہوئی جو گاچی تھی مٹی اس کو دھویا جاتا، پھر دوبارہ اس کے اوپر گاچی ملی جاتی اور دوبارہ اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو سیدھا کیا جاتا۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہم اپنی تختیوں کو جب گاچی ملا کرتے تھے تو اچھی گاچی کا انتخاب کیا کرتے تھے تاکہ جو الفاظ کی تحریر کا جو مجموعہ اور مرقع ہے ہمارا لکھا ہوا ہمارے ماسٹر جی کو زیادہ پسند ہے۔ اچھا ماسٹر تو انگلش زبان کا لفظ ہے، ہم بھی ماسٹر جی کہا کرتے تھے، کیوں؟ پرانے زمانے تھے، سچے زمانے تھے، آج سر آ گیا، پہلے ماسٹر جی ہوا کرتا تھا، آج پریزنٹ کہتے ہیں، پہلے لب بیک کہا کرتے تھے۔ تو پھر تختی پر لکھا جاتا، پھر کچی پنسل سے لکھا جاتا، پھر اوپر قلم گھمایا جاتا۔ اب شاعر یہاں پر بڑے دور کی اور آگے کی بات کر رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر وہ شاعر جو اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، اس شان کو بیان کرنے میں جو انداز اختیار کیا جائے وہ ایسا ہو کہ دوسرے لوگ بھی شوق کریں، ان کو بھی یہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی محبوب کی شان بیان کریں، اور ان کو اکرے ڈال کے دے جائے شاعر۔ دنیا سے جب جائے شاعر تو محبت کے اکرے ان لوگوں کو ڈال کے دے جائے کہ پتر اس پہ قلم گھماتے رہو اور محبت کے فاصلے طے کرتے رہو۔ بال پوائنٹ کا لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے، لیکن روشنائی کا یا سیاہی کا تختی پر لکھا ہوا دھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر شاید ایک بات اور بتا رہا ہے بڑی خاص، کہ اپنی زندگی کی کتاب میں غلطیاں ہوں تو فوراً ان کو دور کرو، ان کو دور کرو اور اتنے نفیس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو اپنے محبوب کی یادوں میں کہ تمہیں کسی جگہ پر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میں یہ اکرے ڈلی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دنیا میں، کل میرے سے بعد، مجھ سے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو ایک میدان ملا ہوا ہوگا۔ کرتاس سے دل یا کرتاس و قلم کا یہی مقصد ہے، اس کتاب کو لکھنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ جو زبان ہے پوٹھاری پنجابی زبان، یہ وجود قائم رہے،
بہت کم لوگ اس طرف توجہ دے رہے ہیں۔ شاعر کو اللہ نے توفیق دی، وہ اپنے پیر و مرشد کے اس کلام کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ ست سویرے ست سویرے گل پہ دیوڑ سواد مشکاں کل تھام مدیاں رحمت رب دی عطر بکھیرے وچ چمن سب گلیاں۔ ست سویلے اگلا شیر 307 ست سویلے صبح سویرے، یہ جو وقت ابھی آپ نے نماز پڑھی فجر کی، اور دیکھیں کیا نور پھوٹ رہا ہے۔ جس جگہ میں بیٹھا ہوں مجھے دور تک آسمان نظر آ رہا ہے، اور سورج اپنا چہرہ آہستہ آہستہ ہولے ہولے بلند کرے گا، اور سورج اپنا پورا چہرہ زمین کی طرف کرے گا۔ یہ جو وقت ہے نا فجر کا، اس میں نور ہی نور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ صبح سویرے کا جو وقت ہے، اس میں ہر پھول گل پہ دیون پھول دے رہے ہیں، سوادی مشکاں بھینی بھینی خوشبو دے رہے ہیں، کل تھاواں ملیاں ہر جگہ انہوں نے قابو میں کر لی، اس خوشبو نے ہر جگہ اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ رحمت رب دی عطر بکھیرے، رب کی رحمت خوشبوؤں کو بکھیر رہی ہے، عطر خوشبو بکھیر رہی ہے۔ وچ چمن سب گلیاں، چمن کی سب گلیوں کے اندر، چمن کی سب گلیوں کے اندر شاعر کہتا ہے کہ صبح سویرے پھول بہت بھینی بھینی خوشبو دیتے ہیں، اور اس خوشبو سے ہر جگہ مکمل طور پر لبریز ہے۔ اللہ کی رحمت عطر کی خوشبوؤں کو بکھیر رہی ہے چمن کے تمام راستوں میں، چمن کی تمام گلیوں میں۔ یہاں رب کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے، کہ اللہ کی ذات پاک کا ذکر ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فجر ویلے صبح کے وقت نہ صرف چمن بلکہ ہر چیز کو رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ جو چمن کو خوشبو ملتی ہے، یہ رب کا رزق ہے، جو رب نے رزق چمن باغوں کو دیا ہوا ہے۔ چڑیے چہچہا رہی ہیں، یہ اپنے رزق کی تلاش میں نکل رہی ہیں، پھول مہک رہے ہیں۔ ہر بندہ اس بات کو سوچے، اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ صبح سویرے اللہ رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ تو جو سوئے پڑے رہتے ہیں، جو سوئے پڑے رہتے ہیں، ان بیچاروں نے کیا لینا ہے؟ اس کی مثال کی میں ایسے دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے گھر سے مثال لے لیں، اپنے گھر سے مثال لے لیں کہ والدہ ماجدہ صبح سویرے جو ناشتہ بناتی ہیں، وہ ان کو وقت اور ملے گا جو والدہ کے آس پاس کچن یا رسوئی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہر جو سویا پڑا ہے وہ سویا ہوا ہے، تو بعد میں جب ملے گا نہ ذائقہ ہے اس کا، نہ اس کے اندر وہ طاقت ہے جو تازے ناشتے کے اندر ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا شاعر کہہ رہا ہے کہ صبح سویرے جو اللہ کی ذات ہے وہ گلوں کی خوشبوؤں کو تقسیم کر رہی ہے، اور ہر طرف یہ بھینی بھینی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور رب اپنی رحمت سے یہ خوشبوئیں بکھیر رہا ہے ہر جگہ، ہر سمت، ہر باغ کی ہر گلی میں۔ کبھی صبح سویرے سیر کرو کسی باغ کی، تو آپ کو جب یہ خوشبوئیں آئیں گی، آپ کے منہ سے بے ساختہ نکل جائے گا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اور کبھی بات ہو رہی تھی
کہ ہر شے کے پیچھے اللہ ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے. تو اس لیے شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ خوشبوئیں تمہیں تبھی نصیب ہوں گی جب تم ست سویرے جاگو گے. جب تم صبح سویرے جاگو گے تبھی ان خوشبوؤں سے محظوظ ہو پاؤ گے. اور اگر تم سوئے پڑے رہے تو تمہیں دونوں خوشبوئیں نہیں ملیں گی. دونوں خوشبوئیں، ایک خوشبو روح کی ہے، ایک خوشبو روح کی ہے ڈائریکٹلی، اور ایک خوشبو وجود کے لیے ہے. یہ تعلق دونوں کا روح کے ساتھ ہی ہے. لیکن کیا ہے نا، جب خوشبو بندہ سنتا ہے، یہ بندہ تھوڑا سا غور کرے، توجہ کرے، تو ایک خوشبو تو ایمان کی ہے اور ایک خوشبو میٹھے پن کی ہے، میٹھے احساس کی ہے. اور دیکھیں روح کتنی طاقتور ہے. جب آپ کسی گل کو سونگھتے ہیں، ایسے آپ سنف کرتے ہیں نا، تو خوشبو تو آپ سونگھ رہے ہیں لیکن اس خوشبو کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ. خوشبو کے ذائقے کو روح پسند کرتی ہے، روحیں خوشبو کو پسند کرتی ہیں. لیکن جو سویا پڑا ہوا ہے اس بیچارے کو خوشبو کیا ہے. یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ صبح سویرے جاگنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے. سارا دن بندے کا حشاش بشاش گزرتا ہے. نین تمہارے، نین تمہارے، عشق ہمارے، میں ڈب ڈب مرساں سایاں سنگ لباساں پریتی ریساں وچ لباساں سب جائیاں. نین تمہارے، تمہاری آنکھیں عشق مارے، عشق کی ماری ہوئی ہیں. تمہاری آنکھیں عشق کی ماری ہوئی ہیں. میں ڈوب جاتا ہوں اور بار بار ڈوبتا ہوں اور ڈوب جاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا ہے میرے سائیں. آنکھیں تمہاری عشق کی ماری ہیں اور میں ڈوب 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 مروں گا ان میں سائیں. اے میرے سائیں میں ان میں ڈوب مروں گا. سنگ نباسا پریتی، میں ساتھ نبھاؤں گا پریتی جیسا. پریتی پریم سے نکلا ہے، پیار سے نکلا ہے، محبت سے نکلا ہے، مودت سے نکلا ہے، عشق سے نکلا ہے. نبھاسا سب جائیاں، میں ہر جگہ نبھاؤں گا ساتھ. یہاں پر مرید اپنے پیر سے وعدہ کر رہا ہے. مریدو، یہ شعر مریدوں کے لیے ہے، یہ شعر مریدوں کے لیے ہے، لیکن وفادار مرید. اللہ ہم سب کو اپنے مرشد کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اے میرے مرشد، جو آپ کی آنکھیں ہیں یہ مجھے عشق کی ماری رہتی ہیں، ہر ویلے روتی رہتی ہیں. وجود کا کوئی بھی ایسا حصہ فوراً سے پہلے آپ کے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا. اس سے ہٹ کے بصورت دیگر آپ کی آنکھیں. آپ بیمار ہوں تو آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، آپ خوش ہوں تب بھی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے. آپ کی ہر کیفیت کا اندازہ آپ کی آنکھوں سے ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو کہتے سنے کہ لگتا ہے آپ رات کو سوئے نہیں. اسے کیسے پتہ چل گیا؟ آنکھیں بتا رہی ہیں.
آنکھیں بتا رہی ہیں. تو یہ جو آنکھیں ہیں جو جسم کی پہرے دار ہیں یہ بہت سارے راز بتا دیتے ہیں. تو یہاں پر مرید اپنے مرشد سے وعدہ کر رہا ہے. جب مرشد پر مرید کی یقین تیقن، مرید کا یقین اور تیقن بیٹھ گیا تو وہ اپنے مرشد سے وعدہ کرتا ہے کہ مرشد میں جینا بھی توڑے نال ہے مرنا بھی توڑے نال. اب وہ مرید اپنے مرشد سے وعدہ کر رہا ہے، وہ میں بھی کر رہا ہوں، وہ آپ بھی کر رہے ہیں. اور بعد کے زمانوں میں جو راہ صدق پر چلنے والے جو سچے مرید ہیں وہ بھی اپنے مرشد سے یہی وعدہ کریں گے. کیا مرشد کو کیا کہہ رہا ہے مرید؟ یعنی مرشد کو مرتشد مرید کو کہتے ہیں. مرشد کو مرتشد کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے مرشد جو آپ کی آنکھیں ہیں یہ عشق کی ماری ہیں، اور جو ان آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ بھی عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ پر فرشتہ ہو جاتا ہے. اور اس مرید کو وہ تیقن نصیب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایمان تازہ ہوتا ہے کہ میرے مرشد کی یہ شان ہے، کہ میرے مرشد کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے وہ جام پلاتے ہیں. آئے آئے آئے، یہ اپنی آنکھوں سے وہ جام پلاتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے یہ پینے پلانے کی بات نہ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ یقین کیا ہے؟ پیا ہم بھی کرتے ہیں. یہ مرشد والا کہہ رہا ہے اور جتنی پی کے تم بہک جاتے ہو اتنی ہم جام میں چھوڑ دیتے ہیں. دیکھو سمجھو کہ جن کو مرشد نے آنکھوں سے پلائی، ہائے 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 ہائے، جن کو مرشد نے آنکھوں سے پلائی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ کبھی ٹھڈا نہیں لگتا ان کو، وہ ہر زمانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور جب مرشد کی یہ شان مرید دیکھتا ہے تو مرید کہتا ہے کہ میں ڈوب ڈوب مر جاؤں گا، میں بار بار ڈوب کے مروں گا، کیونکہ اس ڈوبنے میں محبت ہے، اس ڈوبنے میں لذت. آپ پیچھے ہو جاؤ. اس ڈوبنے میں لذت ہے، اس ڈوبنے میں پیار ہے، اس ڈوبنے میں ایمان کی مضبوطی ہے. اور سائیں میں مر جاؤں گا آپ کی محبت. یہ مرنا نہیں کہ سامنے مر جاؤ. مرنا دو طرح کے میرے پترو، ایک مرنا اختیاری ہے اور ایک مرنا غیر اختیاری ہے. جب تمہیں حقیقی موت آئے گی وہ تو مرنا ہی مرنا ہے، تم تو اختیار کر نہیں سکتی. لیکن جو خود مرنے کے لیے تمہیں ایک شکل اختیار کرنی پڑے گی، اپنی خواہشات چھوڑنی پڑے گی، اپنے آرام اور سکون کو چھوڑنا پڑے گا، راہ حق کے راہ تصوف کے سالک بن جاؤ گے، سلوک کے رستوں پہ چل پڑو گے. تو یہ اختیاری موت ہے. نہیں بولے ایسا مرنا نہیں. اوے گور بھی آئی کوئی اور کہ جب مرج بلّہ شاہ فرما رہے ہیں، بلّے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہم تو مریں گے ہی نہیں. یہ جو بلّہ ہے نا قبر میں جسے مدفن کیا گیا ہے، یہ تو بلّہ ایک عام سا بندہ ہے. اور بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے وجود سے کہہ رہے ہیں، وہ بلیا ایسا مرنا نہیں ہے، جسم تو مر جائے گا، تجھے فنا ہے اور روح کو بقا ہے. اے جسم تو مر جائے گا، وہ بولیا ایسا مرنا نہیں، ہم تو مریں گے نہیں. اور جو قبر میں ہے وہ حضرت بلّہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جسد خاکی ہے، لیکن بلّہ کہتے ہیں یہ میں تو ہوں ہی نہیں، گور پہ کوئی اور. تو یہ تھا مطلب مرنا اختیاری، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا اور اپنے مرشد پر قربان ہو جانا، مرشد کی تمام باتوں کو بھروسے میں رکھنا اور ان پر چلنا. تو کہتے بار بار ڈوب مروں گا، سنگ نبھاؤں گا مرشد، میں سنگ نبھاؤں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، جہاں پر آپ ہوں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، جیسے آپ چلیں گے ویسے میں بھی چلوں گا. یہاں پر یہ جو مرید ہے نا یہ حصول ارادت والا ہے، حصول برکت والے پیچھے رہ گئے.
یہ حصول ارادت والے ہیں، اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، یہ ارادے میں ہے کہ میں نے اپنے مرشد پاک کے نقش قدم پر چلنا ہی ہے، جو جو میرے مرشد پاک کرتے ہیں میں نے بھی وہ کرنا ہے، جو وظائف میرے مرشد پاک پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ پیر صاحب کوئی وظیفہ دے دیں تو نہیں، بات سوچ کے کرنی چاہیے، یعنی یہ بات سوچ کے کرنی چاہیے۔ یہ مرشد سے ان کا راز مانگتے ہیں، لیکن مرشد بھی ہر بندے کو راز نہیں دیتے، وہ بھی ان کو وہ راز نہیں بتاتے جس پر وہ خود عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں بندہ عمل کرنے والا ہے، راز دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں جب بندہ بالکل ٹریک پہ آ گیا ہے تو پھر اسے وہ چابیوں کا گچھا دے دیتے ہیں، جو چابیوں کا گچھا مرشد کے پاس ہوتا ہے۔ تو مرشد کو مرید کہتا ہے، مرتشد کہتا ہے مرشد میں نے آپ کے نام پر جینا اور میں آپ کے ساتھ نبھاؤں گا، اور آپ جس جگہ جائیں گی، جس گلی میں جائیں گی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہ مرشد کا اپنے مرید سے اور مرید کا اپنے مرشد سے پیار ہے۔ آپ نے بیشتر مرتبہ دیکھا ہوگا کہ مرید مرشد سے ذکر کرتے رہتے ہیں، کچھ مانگتے رہتے ہیں، یہ محبت دائمی ہے جو مرید اپنے مرشد سے مانگ رہا ہے۔ دور زمانہ دور زمانہ نبی دا ہویا لت پت سیاں سب چھایاں، جوڑ ملاپ جنا دے گوڑے ان قلباں موجاں۔ دور زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور چلا گیا، لت پت اسیاں سب چھائیاں، اسیاں کہتے ہیں گناہوں، برائیوں، برائیاں اور گناہ، اوپر نیچے لت پت، اوپر نیچے بار بار مسلط ہو رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، گناہ ہی گناہ، جوڑ ملاپ جنا دے گوڑے، جن کا رشتہ پکا ہے، جن کا جوڑ پکا ہے، مستحکم ہے، انہاں قلباں موجاں آئیاں، قلب کی جمع قلباں پوٹوہاری زبان میں یعنی دل، قلب دل کو کہتے ہیں، انہاں قلباں موجاں پائیاں، ان کے دلوں میں لذت آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ دور ہو گیا، اور گناہوں نے اوپر نیچے ہوش اڑا دیے ہیں، اوپر نیچے گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، اوپر نیچے گناہوں کے گٹھڑے بدے پڑے، لیکن جنہوں نے اپنی محبت پکی رکھی، جنہوں نے اپنا رشتہ پکا رکھا، محبت پکی رکھی، پوری رکھی، ان کے دلوں نے موجیں پائی، ان کے دلوں نے موجیں پائی ہیں، مزے لیے ہیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، جو بہت بڑا سرمایہ ہے اس شاخ کے لیے، راہ طریقت کے مسافروں کے لیے بہت بڑا زاد راہ ہے۔
جن کو حضور کی محبت نصیب ہوئی وہ سلامتی میں ہے۔ ایک شخص کوفے میں آوازیں دے رہا ہے، کیا کوفہ میں آوازیں دے رہا ہے، روٹی لے لو، روٹی لے لو، روٹی لے لو، روٹی لے لو۔ لوگوں نے جب اس کی پکار پہ کان دھرے تو وہ اس سے روٹیاں خریدنے کے لیے چل پڑے۔ تو بابا روٹی کتنے کی دے رہے ہو؟ بابا نے کہا میرے پاس 3-4 اقسام کی روٹیاں ہیں، تمہیں کون سی روٹی چاہیے؟ بابا بتاؤ تو صحیح۔ بابا نے فرمایا یہ جو روٹی کل کی ہے یہ 1 درہم کی، جو روٹی 10 دن پرانی ہے وہ 1.5 درہم کی، جو روٹی 20 دن پرانی ہے وہ 2 درہم کی، جو روٹی 2 مہینے پرانی ہے وہ 6 درہم کی، اور جو روٹی 8 مہینے پرانی ہے وہ 1 دینار کی۔ 23 درہم سے 1 دینار بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابا لوگ تو تازی روٹیاں بیچتے ہیں اور تو تازی روٹی سستی دے رہا ہے اور پرانی روٹی مہنگی دے رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو بابا درویش تھا، بابا نے بولا پتر بات یہ ہے کہ یہ جو روٹی کل پکی ہے اس کو حضور کے زمانے سے نسبت زیادہ قریب نہیں ہے، لیکن جو روٹی 2 مہینے یا 8 مہینے پہلے پکی ہے اس کو حضور کے زمانے کا قرب زیادہ نصیب ہے، اس لیے وہ روٹی مہنگی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، کہتے ہیں آج حضور کی بڑی یاد آ رہی ہے، آج حضور کی بڑی یاد آ رہی ہے، میں حضور کو کیسے دیکھوں؟ خالہ لگتی تھی رشتے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بڑی یاد آ رہی ہے، میں انہیں کیسے ملوں، میں انہیں کیسے دیکھوں؟ میں نے پوری 2-3 راتیں بہت محبت میں گزاری ہیں اور بے چین رہا۔ ایک وقت تھا کہ جب چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہوا کرتی تھی اور بار بار ہوا کرتی تھی، اور کئی صحابہ کرام کی تو یہ عادت تھی کہ وہ دربار رسالت سے کہیں جاتے ہی نہیں تھے، اور اگر جاتے تو بھاگتے ہوئے جاتے، بھاگتے ہوئے واپس آتے، کہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، وصال وقت آ جائے، ہم حضور سے دور نہ ہو جائیں۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں اچھا آپ بیٹھے، میں کچھ کرتی ہوں۔ کیا کچھ کرتی ہوں؟ حضرت میمونہ اندر جاتی ہیں تو اندر سے ایک سیسا لے آتی ہیں، ایک سیسا لے آتی ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں کہ اس سیسے کو دیکھیں اور یہ خیال کریں یہ وہی سیسا ہے جس کو دیکھ کر حضور اپنی مانگ سنوارا کرتے تھے۔ آپ اس سیسے کو دیکھ لیں، شاید آپ کی جو تشنہ طبیعت ہے اس میں کچھ قرار واقع نصیب ہو جائے۔ تو روایات میں لکھا ہے کہ جیسے ابن عباس نے وہ سیسا مبارک سامنے کیا جس سیسے میں حضور اپنی مانگ سنوارا کرتے تھے، آپ کی چیخ نکل گئی اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ رونا شروع کر دیا، یہ تو وہی سیسا ہے جسے حضور علیہ السلام دیکھا کرتے تھے۔ اے نصیب ابن عباس صاحب کی سیسا آپ کے سامنے ہے، میرے آقا ایسے دیکھا کرتے تھے، میرے آقا کا جلوہ جب اس سیسے میں آیا کرتا تھا، اسی محبت میں رو رہے ہیں اور آپ پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہوگی، آپ محبت میں اس قدر لبریز ہوگی کہ آپ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت میمونہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے حضور کا دیدار اس سیسے میں نصیب ہوا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ تو وہ سیسا مبارک
حضور کے زمانے کا قرب قریب تھا، قرب زمانہ قریب تھا۔ آج ہم شیشے دیکھتے ہیں، ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، ہمیں وہ چیز نہیں ملتی۔ تو حضور کی محبت کا جو زمانہ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کیا کہ میں نے شاید پیچھے ایک درس میں آپ سے یہ عرض کی تھی کہ آج بھی 2023 میں بھی آج ایسے موقع کی میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں جس میں آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکتے ہیں۔ آپ نے حضور کو چلتے نہیں دیکھا، حضور کا کوئی جلوہ محبت آنکھ دیکھ نہیں سکی، لیکن یہ جو کلام اللہ ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، اسے پڑھنے سے، اسے دیکھنے سے ایسا ہی ہے جیسے ابن عباس نے، عبداللہ بن ابن عباس نے سیسا دیکھا۔ آپ نے جیسے وہ مرر دیکھا تو آپ نے حضور کے زمانے کو قریب پایا۔ تو ہمارے پاس قرآن پاک ہے، کتاب نور ہے، کتاب شفا ہے۔ آج جب ہم باوضو ہو کر اس کلام پاک کا آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں تو یہ سوچ لیا کریں، یہ سمجھ جایا کریں کہ حضور نے بھی اس کلام پاک کا دیدار کیا ہے۔ حضور کی محبت ہر امتی کو اللہ نصیب کرے۔ جب ہم پڑھیں نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تو سمجھو کہ میرے آقا نے بھی دیکھا ہے، میرے آقا نے بھی پڑھا ہے۔ جب علم نشرح لک صدرک آئے تو سمجھیں یہی وہی الفاظ ہیں جن میں زیر زبر کا فرق نہیں ہے، یہی الفاظ کریم آقا کے سامنے صدیق اکبر نے بھی پڑھے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جب پڑھیں تو یہ خیال کریں کہ یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اسی لہجے میں، اسی انداز میں حضور کے زمانے میں بھی پڑھ کر حضور کو سنائی کی، حضور نے پڑھی۔ اور جب وَلَضَّالِّينَ آ جائے تو پھر یہ سمجھ لو کہ وَلَضَّالِّينَ یہ بھی اس زمانے کی نظر ہے، اس زمانے کی شکل ہے جو حضور کے زمانے کی تھی۔ ہمارے پاس قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تو نعمت پتہ ہے آپ کو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، لیکن آج جو آپ کو نئی چیز میں نے بتائی ہے، ایک نئی چیز میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اس چیز پر بھی آپ غور کریں۔ اور آج کے بعد آپ جتنے احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ احباب جو کیمرے کی اس جانب دیکھ رہے ہیں، آج کے بعد قرآن پاک کو اس سوچ سے آپ پڑھیں، خدا کی قسم آپ کو ایمان کی مضبوطی محسوس ہو، آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سطحی طور پر اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، پرنٹنگ میں کالے ہیں یا سرخ ہیں، اب تو ماشاءاللہ مختلف رنگوں میں قرآن پاک پبلش ہو رہے ہیں۔ تو آپ ایک تو وہ رنگوں کی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں، مختلف رنگوں کی حیثیت، مرتبے اور مقام سے جو قرآن پاک تحریر ہے، لیکن ان حروف کے پیچھے جو باطنی سواد ہے اس کو بھی محسوس کریں، اس کو بھی آپ محسوس کریں، آپ کو ایمان نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ اور جن لوگوں نے قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھا ہے اور جنہوں نے اس انداز سے پڑھا ہے، ان کی جو قلب ہے نا، ان میں موجاں آئیاں، ان میں موجیں آ گئی ہیں، ان میں محبت آ گئی ہے اور وہ محبت سے لبریز ہو گئے ہیں بصورت دیگر ان لوگوں سے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہونے کی وجہ سے لت پت گناہوں میں گر گئے ہیں۔ ان کی نسبت یہ اچھا ہے جو قرآن پاک کو دیکھتا ہے کہ یہ وہ آئینہ ہے جو آئینہ میرے قریب نے دیکھا ہے، یہ وہ شیشہ ہے جس شیشے کو میرے آقا نے دیکھا ہے، اسی شیشے سے ملا لیجیے، اسی شیشے سے ملا لیجیے جو شیشہ حضرت میمونہ نے پیش کیا تھا۔
عبداللہ بن عباس کو پیش کیا تھا. اب یہ سمجھ لیجیے، آج کے بعد جب بھی تلاوت قرآن پاک کریں اس بات کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں، آپ کو مزہ بھی آئے گا. اور خدا کی عزت کی قسم، جب آپ اس انداز سے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو قرآن پاک آپ پر معرفت کے دروازے کھولتا چلا جائے گا. قرآن پاک کو حق دو اس کی محبت جیسا اس کو جو اس کا حق ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ قرآن پاک آپ خاموشی سے پڑھ رہے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، قرآن پاک کے اندر سے ایسے رموز، ایسے راز، ایسا فیضان، ایسی فیوز و برکات آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ تو اللہ نے بڑی شفاف اور صاف واضح صورتحال میں بات کو پہنچا دیا. آج کی کلاس کا آخری شعر نمبر 310 بنتا ہے، لیکن میں 311 بول رہا ہوں. کرنا میں نے کیا ہے، جو 310 ہے اسے میں نے 11 کر دیا ہے، اور جو 311 ہے اسے میں نے 310 کر دیا ہے. کیونکہ ایک بنا ہوا ایک سسٹم بنا ہوا، اسی سسٹم کے اندر چل رہا ہوں. جو ایک موڈ بنا ہے نا اس کلاس کا، تو میں اسی کے مطابق چل رہا ہوں. کل جب آپ کتاب لکھیں میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد، تو یہ چیزیں آپ کے پاس محفوظ ہیں. آپ پھر جب اس شعر پر آئے، ظاہری بات ہے اپنے روح رواں سائیں روح فقیر جمتی اور سربزہ والا شان سکلین حیدر صاحب انہیں کا ذمہ ہوگا، اور ہمارے محترم اللہ کو زندگی دراز فرمائے ہمارے خالد صاحب اور دربار سے جڑے ہوئے تمام محبت والے احباب جو ہیں، وہ جب یہ کتاب سامنے رکھ کر اشعار کو سن کر جب ترتیب دیں تو آپ یہ سمجھ جائیے گا میں 309 کے بعد 311 پڑھ رہا ہوں، 311 پڑھ رہا ہوں. اور جو 310 ہے نا، 310 وہ نہیں پڑھ رہا، اس کو کل کی کلاس کے ساتھ جوڑوں گا. اس کے اندر ایک اور اچھی شگفتگی کا ماحول پیدا ہوگا. تو آپ یہ سمجھیں 309 کے بعد میں 310 پڑھ رہا ہوں، جو کہ حقیقت میں 311 نمبر شعر تھا. لیکن آپ سماعت فرمائیں، آپ کے پاس ریڈنگ پروف ہوگا اور آپ کو سامنے ہوگی ساری بات. آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی. اٹکل تیڑی اٹکل تیڑی مرشد جنانو انہوں دسدا اندھیر سویرا اول نین تکن نہ کاری پر چر کوئی کچھ دسے یار گلیرا. اٹکل دتڑی مرشد مینوں، مجھے مرشد نے طریقہ بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے. انہوں دسدا اندھیر سویرا، انہیں یہ جو اندھیرا ہے، اندھیرا رات صبح نظر آتی ہے. انہیں یہ رات صبح کی مانند نظر آتی ہے. اول نین تکن نہ کاری، شروع میں آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، نین آنکھیں شروع میں یہ آنکھیں صحیح دیکھ نہیں سکتی. پر چر کول کچھ، پر چر کول، چر پٹواری زبان کا لفظ ہے، جیسے کہتے ہیں بڑا چر ہو گیا، یعنی بڑی دیر ہو گئی، بڑا چر ہو گیا جی، حالے تک بندہ نہیں آیا. چر کے معنی لیٹ ہو جانا، دیری ہو جانا. کچھ دیر تک تو نہیں نظر آتا، پھر کچھ دسے یار گلیرا، پھر ایک وقت آتا ہے بہت زیادہ نظر آتا ہے. تم دیکھنا کسے کہتے ہو؟ یہ جو تمہیں آس پاس ہے،
شاعر کہتا ہے یہ دیکھنا مراد مطلب معنی نہیں ہے، رب کی رحمت کو دیکھنا ہے، رب کے کرم کو دیکھنا ہے۔ شاعر کہتا ہے میرے مرشد نے مجھے اندھیرے میں دیکھنا سکھایا، میرے مرشد نے مجھے اندھیرے میں دیکھنا سکھایا۔ پہلے تو یہ عالم تھا مجھے نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر وقت آ گیا مجھے سب کچھ صاف صاف نظر آنا شروع ہو گیا۔ توجہ ہے نا؟ رات کو جب بندہ پڑھائی میں بیٹھتا ہے، یہ مجاہدہ کرتا ہے، ذکر اذکار میں بیٹھتا ہے، تو شروع میں طبیعت کا میلان نہیں ہوتا، طبیعت اس طرف فوراً نہیں جاتی۔ شاعر کہتا ہے یہ زمانہ اندھیرے کا ہے، آپ سمجھ لیجئے اندھیرے کمرے میں آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور قریب سے مثال سمجھ لیجئے، جس ابھی مسجد میں آپ بیٹھے یہاں پر ابھی درس ہو رہا، ابھی تو روشنی ماشاءاللہ ابھی سورج بھی اپنا چہرہ نکالتا جا رہا ہے، زمین کو دکھا رہا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک نیچرل قدرتی مثال دے رہا ہوں۔ آپ کا کمرہ ہے، آپ سونے کی تیاری میں ہیں، جب آپ سوتے ہیں تو لائٹ آف کرتے ہیں، تو جیسے لائٹ آف ہوتی ہے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کے اس جگہ پہنچنا پڑتا ہے جہاں پر آپ نے سونا ہے یا بیٹھنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں تو پھر نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل پڑتا ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ دروازہ ہے، یہ چارپائی ہے، یہ گلاس جگ پڑا ہوا ہے، تو پھر آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ آپ اسی مثال کو سمجھ لیجیے، دنیا کی محبت تیز روشنی ہے اور مرشد اس روشنی سے نکال کر تمہیں معرفت کی سرزمین تک لے کے آتا ہے۔ تم معرفت کی سرزمین تک آتی ہو، شروع میں نظر نہیں آتا، ایک دم سے لائٹ بند کرو نظر نہیں آتا، لیکن تھوڑی دیر بعد آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے، تو بندے کو آہستہ آہستہ ذوق نصیب ہوتا ہے، محبت نصیب ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پھر میرے مرشد نے مجھے اندھیرے میں دیکھنا سکھایا۔ رات اندھیرے کی نشانی ہے، لیکن ہم عاشقوں کے نزدیک رات روشن سویرا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سمجھ کے بولا سبحان اللہ۔ رات ہمارے لیے روشن سویرا ہے، ہم جب اس کا ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ہمیں اس کی رحمتیں سمجھ آتی ہیں، دنیا مافیا کے ارکام سے آزاد ہوتے ہیں۔ رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیوں آن جگاوے۔ پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے جب تہجد کی نماز میں رونے کی عادت ہونا تو فجر کی نماز نہیں جاتی۔ خود ازمان اپنی زندگی کے ساتھ ایک پریکٹیکل کر لیں، جو بچے نماز پڑھتے ہیں بتاتے رہتے ہیں مجھے، جو دربار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی کہ ہم الارم لگاتے ہیں صبح نماز کے لیے، لیکن خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسا ہوا نا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہو، مطلب رب کی رحمت میں چلا گیا، رب کی رحمت نصیب ہو گئی ہے کہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ الارم نہیں لگانا پڑتا، عادت بن جاتی ہے۔ اور اب اس مثال کو، الارم کی بات کو آپ اس کے ساتھ جوڑیں کہ شروع میں نمازی بننے کے لیے الارم لگانا پڑتا ہے، لیکن پھر وقت ایک آتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور الارم کو بند کرنا پڑتا ہے۔ سمجھتے کیوں نہیں بیٹے؟ آپ اس چیز کو سمجھو، یہ مرشد کی دعا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے حکم میں اپنے کرم کے اندر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔
وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔